پاکستانیوں میں آج کل نکاح کے پیپر سے زیادہ کینیڈا کے لینڈنگ پیپر کا چرچا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ لینڈنگ پیپر حاصل کر لے، چاہے اس کے لیے اسے 1000 پیپر کا فارم کیوں نہ بھرنا پڑے۔ صبح و شام جاگتے سوتے سب کی اکلوتی خواہش کینیڈا میں قدم رکھنا ہے۔ حالانکہ کینیڈا پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قدم اس کے لیے کتنے بھاری قدم ثابت ہوئے ہیں۔ کینیڈا دور کا وہ ڈھول جو جب بجتا ہے تو اس سے خوشی کے شادیانوں کی نہیں، غم و افسوس کی آہو بکا آتی ہے۔ ہمیں کینیڈا آئے ہوئے 20 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہم نے کینیڈا کو جتنا سمجھا ہے وہ ہماری سمجھ کی چولیں ہلانے کے لیے کافی ہے۔ کینیڈا ایسی سسرال ہے جو شادی سے پہلے بہت خوبصورت اور دل آویز لگتی ہے، مگر داماد بن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ولیمے کی بریانی نہیں بلکہ لوہے کے چنے ہیں۔ 20 ماہ میں کینیڈا نے ہم سے اتنی محنت کروا لی ہے جتنی کہ ہم نے 20 سال میں پاکستان میں نہیں کی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ کینیڈا جائیں گے تو ڈالروں کی برسات ہوگی، مگر اب تو آنسوؤں کی برسات ہے۔ وہ کام جو ہم پاکستان میں کرنا اپنی اور خاندان کی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، یہاں وہ کام اپنی عزت کی خاطر کرتے ہیں۔ کینیڈا میں جاب حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کنویں سے ڈھول بھر بھر کر پانی نکالنا۔ یہاں ہماری وہی عزت ہے جو کراچی میں پہلی بار بنگلہ دیش، پنجاب اور سرحد سے آنے والوں کی ہوتی ہے۔ پہلی نوکری ایسی ملتی ہے کہ سالوں تک عزیزوں کو یہی بتانا پڑتا ہے کہ ہم بے روزگار ہیں۔ پیٹرول پمپ جہاں ہم کار لے کر پیٹرول بھروانے جاتے تھے، وہاں ہمیں بیکار بن کر روزی کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ برسوں اسی آس میں گزر جاتے ہیں کہ کب صاحب کار ہوں گے اور گیس اسٹیشن سے زو کر کے نکل جائیں گے۔ یہاں تو مہنگے ترین اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے چند گھنٹے میسر آتے ہیں اور جاب کی جگہ پر آور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ کینیڈا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ صبح کو اس وقت اٹھتے ہیں جس وقت ہم پاکستان میں سویا کرتے تھے۔ ایسی سحر خیزی کی عادت ہم پاکستان میں اپنا لیتے تو آج اپنے ابا کے نور نظر ہوتے۔ یہاں سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ موسم کا یہ حال ہے کہ چھتری، گرم کپڑے سب کچھ ساتھ لے کر نکلنا پڑتا ہے۔ سب سے اچھا مذاق کینیڈا کا موسم کرتا ہے۔ ابھی گھر سے نکلے، موسم گرم ہے، صرف ایک ٹی شرٹ کافی ہے۔ دوپہر تک اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، جیسے بہت سارے امیگرنٹس مل کر رو رہے ہوں، کبھی دھواں دار اور کبھی رمجھم۔ شام تک موسم اتنا سرد ہو جاتا ہے جیسے گرمی اس کی سوتیلی اولاد ہو۔ واپسی پر گرم کپڑے یوں لادنے پڑتے ہیں جیسے یہ ہم نہیں کوئی دھوبی جا رہا ہو۔ جاب پر بات چیت اور چائے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، نہ کوئی دوست ملنے آتا ہے۔ فون پر بھی گپ لڑانے کی کوئی روایت یہاں نہیں ہے۔ تنخواہ فی گھنٹہ کے حساب سے ملتی ہے۔ یہاں لوگ چائے نہیں کافی پیتے ہیں۔ کافی کی اتنی قسمیں ہیں جتنی امیگرنٹس کی۔ ہر نسل، عمر اور ملک کا آدمی اور کافی یہاں جگہ جگہ ملتی ہے۔ سخت گرمی میں بھی کافی یوں پی جاتی ہے جیسے ٹھنڈا مشروب پیا جاتا ہے۔ ہمیں تو اشتیاق تھا کہ کینیڈا جا کر وہ کچھ پئیں گے جس کی پاکستان میں ممانعت تھی۔ ایسی حرام ڈرنکس مل تو جاتی ہیں مگر اتنی رقم اور تاکید کے ساتھ کہ پینے کا لطف ہی جاتا رہتا ہے۔ یہاں کوئی لڑکتا، لڑکھاتا، ڈولتا نہیں چاہتا۔ سب گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے گرل فرینڈ کے ساتھ پیتے ہیں۔ شوق کا یہ عالم ہے کہ ہر ہفتے گرل فرینڈ اور مشروب کا برانڈ بدل جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں تو ایک بیوی اور ایک ہی برانڈ کا سگریٹ آ کر ٹھہر گیا ہے۔ دونوں دل جلاتے ہیں اور چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ اپنے سوا کسی پر نظر ہی نہیں ڈالتی، خاص طور پر ہم جیسا ایشین پاس بیٹھا ہو تو۔ یہاں کی عورتوں سے دوستی کرنے کے لیے انگریزی کا جاننا اور نوٹوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہم دونوں معاملے میں کلاش ہیں۔ بس میں بیٹھو، ٹرین میں سفر کرو تو ہر عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ چپکا ہوا پاتے ہیں۔ حسرت ہی رہی کہ کسی سنگل عورت کو اپنی جانب مسکراتا ہوا دیکھ لیں۔ ایک بڑی کمی ٹھیلے والوں کی ہے۔ یہاں راستے اور بازار ٹھیلوں سے پاک ہے۔ کوئی چولہے بیچتا ہے نہ پاپڑ۔ پان کھانے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا ہے کہ دونوں کلے بھی بھر لیں تو واپسی تک منہ اور جیب دونوں خالی ہو جاتی ہے۔ بسیں ایسی عالی شان ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ اتر کر گھر جائیں۔ کنڈکٹر کی بیماری سے مبرہ یہ بسیں مجال ہے کہ کبھی کسی کو بغیر ٹکٹ بٹھا لیں۔ ڈرائیور اتنے ادب سے استقبال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس ایک استقبال کے لیے بار بار بس میں چڑھیں۔ بسوں میں سینئرز کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ اتنا ہم اپنے والدین کا بھی نہیں کرتے۔ گھر سے میلوں دور نکل جاؤ، جوتوں پر ذرا سی دھول نہیں جمتی، کپڑے ہفتوں میلے نہیں ہوتے۔ ہمارے دھوبی یہاں آ جائیں تو فاقوں سے مر جائیں۔
हर बिल्डिंग में कपड़े धोने की मशीनें लगी हुई हैं। सिक्के डालिए और धो लीजिए, हाथ से रगड़ने की जहमत, न साबुन घसने की जरूरत। बेगमात इसीलिए फारिग रहती हैं कि इन्हें शौहर के कपड़ों और जूतों को धोने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। हर डिश पकी पकाई मिल जाती है, वरना पिज्जा तो है ही। पिज्जा यहाँ ऐसे खाया जाता है जैसे हमारे यहाँ गालियाँ। पाकिस्तान में हर मुंह गालियों से और यहाँ पिज्जा से भरा होता है। नया पाकिस्तानी यहाँ आता है तो यही समझता है कि किसी ने रोटी पर रखकर सालन दे दिया है। यहाँ हर एक के मुंह में पिज्जा और बगल में लड़की होती है। कनाडा की एक बुराई ये भी है कि यहाँ रात के 9 बजते ही सारे बाजार और दुकानें बंद हो जाती हैं। अगरचे चोरी और डकैती का कोई खतरा नहीं, इसके बावजूद 9 बजे का ऐसा एहतराम हमने कहीं नहीं देखा। सिर्फ रेस्टोरेंट और बार खुले होते हैं, जहां आदमी बार बार जाए तो होश और जेब दोनों ठिकाने लग जाते हैं। जो लोग अमेरिका से आते हैं वो कनाडा को गांव कहते हैं। कनाडा ऐसा गांव है जहां कोई चौधरी नहीं, मगर फिर भी सबके पास बड़ी बड़ी कारें हैं और क्रेडिट कार्ड भी। क्रेडिट कार्ड के बगैर यहाँ जो भी पाया जाता है उसे इंसान नहीं, जानवर कहा जाता है। जेब में धैला नहीं, मगर हजारों का क्रेडिट कार्ड होता है। हर स्टोर वाला उधार देते हुए खुश होता है। पाकिस्तान में तो हर दुकान पर उधार बंद है कि तख्ती लगी होती है, मगर यहाँ कैश दो तो लोग समझते हैं कि बंदा नया है। कनाडा के 20 माह हमने हैरतों के समुंदर में गुजारे हैं। हमारे एक दोस्त का कहना है कि इन हैरतों को फौरन लिख लिया करो, क्योंकि हैरत खत्म होगी तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और हम भी लैंडिंग पेपर छोड़कर कनाडा का पासपोर्ट ले चुके होंगे। तो दोस्तों, आज का ये कॉलम जो मैंने पढ़ा, ये देसी लाइफ इन कनाडा, और जो लिखी थी मिर्ज़ा यासीन बेग साहब ने 2008 में, बहुत अच्छी बुक है। तंजिया और मज़ाहिया कॉलम्स हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये कॉलम भी अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।